بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ میرے شعور کے مطابق باطن میں تمثل ہوتا ہے، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ میرے شعور کے الٹ متمثل ہو جاتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز متمثل ہو کے سامنے آتی ہے تو میں اسے اس کے ظاہری حلیہ کے مطابق حکم لگاتا ہوں، اور یہ عیب نہیں ہے کیونکہ مجھ سے اس کا وہ جو تمثل ہے وہ چھپا لیا جاتا ہے۔ یہ جو تیسری صورت ہے یہ انبیاء کے ساتھ بھی ہوئی ہے اور اولیاء کے ساتھ بھی ہوئی ہے اور ہوتی ہے۔ میں اس کی مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، کس کو شک ہے کہ ولیہ نہیں تھی؟ قرآن مجید میں کتنی وضاحت سے کہا گیا ہے کہ محراب میں بے موسم پھل آتے تھے، جب ان سے پوچھا گیا، زکریا نے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ دلیل تھی کہ یہ تو بہت صالحہ اور بہت پہنچی ہوئی خاتون ہے۔ یہی چیز تو دیکھی حضرت زکریا نے تو دعا کی کہ اسے بے موسم کے پھل دیتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں بچہ کے دیکھیں قیاس کر رہے ہیں، تو نبی ولی پر عطا کو پر قیاس کر رہا ہے، حالانکہ وہ ولیہ حضرت زکریا سے بڑھ نہیں گئیں، وہ ان سے بڑھ نہیں گئیں، لیکن چونکہ ظاہر چیز موجود ہے تو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ تو کچھ انبیاء بھی فقیری مشرب ہوئے ہیں کہ جو ظاہر میں ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ایک دلیل کے طور پر یا وسیلے کے طور پر بھی لاتے ہیں، نہایت عاجز ہوتے ہیں اور اپنی ذات میں پورے عاجز ہیں، اپنی ذات میں پورے فقیر ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ایک نشانی ہے حضرت زکریا کی جو قرآن مجید میں ہے کہ ان کی کرامت دیکھ کے تو انہوں نے معجزہ چاہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا بھی کر دیا۔ اب وہی حضرت عیسیٰ کی والدہ، اب یہ دیکھیے وہاں تو کہہ رہی ہیں نا کہ وہ من عند اللہ، یعنی وہ سمجھتی ہیں کہ فروٹ اس موسم میں نہیں ہوتا، پھل تو جب یہ اس موسم میں آ گیا ہے تو ظاہر ہے خرق عادت کے طور پر آ گیا ہے، لیکن جب جبریل متمثل ہو کے آئے ہیں نہیں پہچان سکی۔ یہ دیکھیں فتمثل لہا بشرا سویا، جب وہ ایک بشر کی صورت میں جبریل آئے ہیں تو ان کا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ تجھ سے، جبریل سے اللہ کی پناہ مانگ رہی ہیں، حالانکہ وہ جبریل ہے لیکن بصورت بشر آ گئے ہیں۔ لیکن یہ شارع علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ ان کی بارگاہ میں جب بھی جبریل آئے ہیں کسی کی صورت میں متمثل ہو گئے، انہوں نے فوراً پہچان لیا جبریل۔ یہ صرف ان کی خصوصیت ہے، باقی یہ خصوصیت جو ہے وہ پیچھے بھی نہیں ہے۔ میں اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں قرآن مجید سے ہی، اور یہ ولیوں کی بھی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ہر متمثل چیز کو کنفرم کر دیں کہ یہ ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولی کے سامنے جو چیز بھی آ جاتی ہے اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی حقیقت یہ ہے، کیوں بھائی؟ بہت ساری چیزیں ہیں کائنات کے اندر جو متمثل ہو کے آتی ہیں، تو وہاں بھی ولی کو پھر اپنی عقل استعمال کرنی ہوتی ہے، ولی کو بھی صاحب نظر کو بھی عقل استعمال کرنی ہوتی ہے، حالانکہ وہ خود صاحب نظر ہے، لیکن اسے اپنی عقل، اپنا علم استعمال کرنا پڑتا ہے، ترازو لگانا پڑتا ہے شریعت کا کہ یہ جو چیز میرے سامنے آئی ہے، حالانکہ ہے وہ صاحب نظر ہی، تو وہ صاحب نظر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ صاحب نظر بھی ترازو لگاتا ہے شریعت کا کہ یہ چیز جو میرے سامنے آئی ہے یہ کیا ہے، حالانکہ وہ صاحب نظر ہے، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جب جبریل آتے ہیں متمثل ہو کے تو وہ آگے سے پناہ مانگتی ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں قال انما انا رسول ربک، میں تو فرستادہ ہوں، بھیجا گیا ہوں، میں کوئی بشر نہیں ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ہبہ کروں ایک پاکیزہ بچہ۔ تو یہ تمثل ہے، یہ حضرت نے یہاں بیان کیا ہے، تو اس سے یہ میں نے آگے سے اس کی تشریح کی۔ دوسری مثال جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم کے پاس بھی جب فرشتے آتے ہیں نا جنہوں نے وہ حضرت لوط کی قوم کو عذاب دینا ہے، تو وَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، ٹھیک ہے، قرآن کے الفاظ یہ ہیں، بنا ہوا بچڑا سامنے لے آتے ہیں کہ مہمان آئے ہیں کھائیں گے، وہ اس لاتے ہیں، مہمان نوازی ہے نا۔ تو اگر حضرت ابراہیم کو پہلے سے یہ علم ہوتا کہ یہ تو فرشتے ہیں تو وہ ان کے لیے بھنا ہوا گوشت لاتے، تو اگر حضرت کو یہ پہلے علم نہیں ہے تو یہ کیا حضرت کا عیب ہے؟ نہیں، کیونکہ جو چیز متمثل ہو کے آئی ہے اس کو پہلی نظر میں یہ پہچان لینا کہ یہ ہے، یہ علم کی ضروریات میں سے ہی نہیں ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں، نہ یہ ولایت کی ضرورت ہے اور نہ ہی یہ نبوت کی ہمہ وقت ضرورت ہے۔ شارع علیہ السلام کے جو نبی علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں وہ الگ ہیں، وہ اس سے ذرا مختلف ہیں۔
لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کسی ولی اللہ چاہے جتنا بھی پہنچا ہوا ہو. یہ مثالیں ہیں قرآن مجید سے، اس سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے سمجھنے میں کسی دائرہ میں خطا بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ واضح چیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن میں ہے نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ملکوت دکھائے آسمانوں اور زمین کے، لیکن اس وقت ملکوت دیکھنے والے اس وقت آئے ہوئے فرشتے جو متمثل ہو کے آئے تھے ان کی حقیقت کو نہیں جان سکے. جا بعجل حنیذ فقربہ الیہم، قریب کیا گوشت ان کے. کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں نہیں کھاتے تم؟ اب دیکھیں اصرار کر رہے ہیں کہ لے آیا ہوں، قریب بھی کر دیا ہے، پھر بھی یہ کھاتے ہی نہیں. پھر وہ بولے، وہ خود انہوں نے وضاحت کی. دیکھیں وضاحت بھی خود ہے یہ. اب آپ صاحب نظر نہیں ہیں، حضرت ابراہیم سے بڑا کون صاحب نظر ہے؟ لیکن عین اس وقت آپ بھی گوشت لے کر آ گئے ہیں اور آگے کر دیا. تو اس لیے اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے. خدا ہے جو ہر وقت، ہر حال میں، ہر جگہ، ہر ایک کے ساتھ چیز کی حقیقت کو جانتا ہے. یہ چیز خدا ہی کے ساتھ خاص ہے، اور یہ پوری توحید ہے، ورنہ ہر وقت، ہر حال میں، ہر جگہ، ہر انداز سے، ہر تفصیل کے ساتھ ہر ایک چیز کو جاننا، یہ نہ تو علم غیب کی ضروریات میں سے ہے اور نہ یہ لازمہ ہے. کسی پر عطا ہو گئی ہے تو اس کا لازمہ ہو گیا ہے کہ ہر ایک چیز. اب یہ دیکھیں، یہ کوئی عیب بھی نہیں ہے کہ متمثل ہو کے کوئی چیز آتی ہے تو اس کو تو پھر دیکھنا پڑتا ہے. ممکن ہے کہ حضرت اس پہ غور کرتے، تھوڑی دیر غور کرتے تو آپ پر یہ چیز وارد ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ تو فرشتے ہیں. لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ کھاتے کیوں نہیں، یا تو نہ کہتے. جب آپ نے یہ جملہ بول دیا کہ کھا کیوں نہیں رہے ہو، تو پھر انہوں نے جواب تو دینا تھا نا کہ ہم کیوں کھائیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو بشر ہیں نہیں کہ بچڑا کھائیں. یہ دوسری مثال ہے. ٹھیک ہے، تو جو متمثل ہو کے جب کوئی چیز آتی ہے، چاہے وہ خواب میں آئے، چاہے کشف میں ہو، یا چاہے ظاہر میں، اس کی پہچان کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ تو دو مثالیں وہ ہیں جو فرشتہ متمثل ہو کے آتا ہے. اسی طرح نور بھی مختلف رنگوں اور شکلوں کے بیچ میں آتا ہے. اسی طرح شیطان بھی. مثلا آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ آپ کو کون سا پسند ہوگا؟ وائٹ پسند ہے نا، تو شیطان وائٹ رنگ میں آ جائے گا، اور وائٹ رنگ میں آ کے یہ کہے گا میں شیطان ہوں. نہیں، وہ کہے گا میں نور ہوں. تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے. تو جب آپ خواب سے بیدار ہوں گے آپ کہیں گے میں نے رات کو نور دیکھا تھا اور اس نے مجھے کہا یہ اور وہ، یہ اور وہ. اور کبھی آپ کو کوئی غیب کی خبریں بھی بتائے گا وہ ابلیس. اس سے آپ کو اور زیادہ معلوم ہو جائے گا کہ اچھا میں تو پہنچا ہوا ہو گیا ہوں کہ مجھے تو غیب کی خبریں بتائی جا رہی ہیں غیب سے، حالانکہ بتا شیطان رہا ہوگا آپ کو ہدایت کے رستے سے ہٹانے کے لیے. تو یہ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. تو جب متمثل ہو کے، جن بھی اسی طرح متمثل، اور بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں دنیا کے اندر کہ یہ تمثل جو ہے وہ ان سے پیدا ہو جاتا ہے. یہ جادوگر بھی اسی طرح کرتے ہیں، چیزوں کو اور طرح سے دکھا دیتے ہیں، وہ بیچ میں ہوتی اور طرح سے. اسی طرح کئی ایسی چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں کہ جو چیزیں ویسی ہوتی نہیں، اور جیسی ظاہر ہوتی ہیں ویسی ان کی اصل نہیں، اور جو ان کی اصل ہے ویسے وہ ہے نہیں. ویسے یہ عالم ظاہر میں بھی ہوتا ہے. آپ کسی سفید رنگ کو کالا پینٹ کر دیں تو وہ سفید ہے بیسیکلی، لیکن اس رنگ کی وجہ سے آپ کو نظر سیاہ آ رہا ہے. اب آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ سفید ہے؟ یا تو آپ کو ہسٹری معلوم ہوگی کہ اچھا اس نے پینٹ کیا، یا تھوڑا سا پینٹ اترے تو آپ دیکھیں گے نہیں نیچے سے تو سفید ہے، یہ تو سفید ہے، اوپر سے کسی نے رنگ کر دیا. تو یہ دونوں چیزیں علم سے آپ کو معلوم ہوئی نا. تو یہ وہ علم اور شعور ہے جس کو مجدد صاحب کرامت فرماتے ہیں. کہ یہ بھی کرامت ہے کہ آپ کو یہ تمثل ہو اور متمثل ہو کے چیزیں آئیں، یا جو کچھ آپ دیکھیں یا جو کچھ محسوس کریں، آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے کہ ان کی اصل کیا ہے.